شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ فرعون تاریخ کا ایسا بادشاہ گزرا ہے جس نے خدا کے ساتھ مقابلہ کیا اور بنی اسرائیل پر ظلم کیا۔ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرعون کون تھا اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ فرعون نے کیوں اور کیسے خدا پر ایمان لانے کا اظہار کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نجات دلائی؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں فرعون کی موت کے بارے میں ساری معلومات دیں گے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ تھا۔ لفظ فرعون قرآن مجید میں 74 بار آیا ہے۔ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا اور اس نے خدائی دعویٰ کیا اور لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا تھا اور بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا اور ان کو قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کو اس کے چنگل سے نجات دلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہونے والی گفتگو کو قرآن مجید کی سورہ شعراء آیت نمبر 16 اور 17 میں بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اب جب کہ تمام حالات سازگار ہیں تو تم پھر ان کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم عالمین کے پروردگار کے رسول ہیں۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ تجھ سے مطالبہ کریں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، اس وقت فرعون کے وزراء اور مخصوص لوگ اسے گھیرے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو خدا کا پیغام سنایا۔ اس مقام پر فرعون نے زبان کھولی اور شیطانت پر مبنی چند ایک جج تلے جملے کہیں، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی تکذیب کرنا مقصود تھا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، جس کو قرآن مجید کی سورہ شعراء آیت نمبر 18 میں بیان کیا گیا ہے۔ فرعون نے کہا، کیا بچپن میں ہم نے تجھے اپنے دامن محبت میں پروان نہیں چڑھایا؟ ہم نے تجھے دریا نیل کی ٹھاٹھے مات ہوئی خشمگین موجوں سے نجات دلائی، ورنہ تیری زندگی خطرے میں تھی۔ تیرے لیے دائیوں کو بلایا اور ہم نے اولادیں بنی اسرائیل کے قتل کر دینے کا جو قانون مقرر کر رکھا تھا اس سے تجھے معاف کر دیا اور امن سکون اور ناز اور نعمت میں تجھے پروان چھڑایا، اور اس کے بعد بھی تو نے اپنی زندگی کے کئی سال ہم نے گزارے، تو نے وہ اہم کام کیا ہے۔ فرعون کے حامی ایک کپتی کو قتل کیا ہے تو ہماری نعمتوں سے انکار کر رہا ہے، تو کئی سالوں تک ہمارے دسترخوان پر پلتا رہا ہے۔ ہمارا نمک کھانے کے بعد نمک حلیلی کا حق اس طرح ادا کر رہا ہے۔ اس قدر کفران نعمت کے بعد تو قسموں سے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ حقیقت میں فرعون اس طرح کی منطق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کردار کشی کر کے حالت موسیٰ علیہ السلام کو خاموش کرنا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے تینوں اعتراضات کے جواب دینا شروع کیے۔ قرآن مجید کی سورہ شعراء آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ کام اس وقت انجام دیا جبکہ میں بے خبر لوگوں میں سے تھا، یعنی میں نے جو اسے مکہ مارا تھا وہ اسے جان سے مار دینے کی غرض سے نہیں بلکہ مظلوم کی حمایت کے طور پر تھا۔ میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ اس طرح اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس احسان کا جواب دیتے ہیں جو فرعون نے بچپن میں پرورش کی صورت میں ان پر کیا تھا۔ دو ٹوک انداز میں اعتراضات کی صورت میں فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ شعراء آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے، تو کیا جو احسان تو نے مجھ پر کیا ہے یہی ہے کہ تو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو معجزات کر کے دکھائے، لیکن فرعون پھر بھی ایمان نہ لے کر آیا۔ اس کے بعد فرعون پر خدا نے مختلف قسم کے عذاب بھی نازل کیے تھے۔ فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر اور متعدد عذابوں میں مبتلا ہونے کے بعد شکست کھا بیٹھا تو اس نے خدائے موسیٰ کو معاذ اللہ مارنے کے لیے آمادہ ہوا، اور اس نے ایک نہایت ہی بلند محل بنوایا جس میں دیگر ملازمین اور مزدوروں کے علاوہ 50,000 معمار کام کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اتنا طویل تھا کہ اس پر چڑھنے کے لیے 1 سال کی مدت درکار ہوتی تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ محل 7 سال میں تیار ہوا تھا اور اتنا بلند تھا کہ جب سے دنیا قائم اس سے بڑا محل کبھی نہیں بنایا گیا۔ جب وہ محل تیار ہو گیا تو فرعون تیر کمان لے کر اس خیال سے کہ آسمان نزدیک ہو گیا ہوگا اس محل پر چڑھا، مگر آسمان بالکل اتنا ہی دور معلوم ہوا جتنا زمین سے دور تھا۔ الغرض اس نے ایک تیر آسمان کی طرف پھینکا، خدا نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اسے خون آلود کر دو، چنانچہ وہ تیر خون آلود پلٹا، اور فرعون نے کہا کہ میں نے خدائے
मूसा को मार लिया। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक पर मारा और महल के 3 टुकड़े होकर मुख्तलिफ ममालिक के आलम में जा गिरे और बेशुमार जाने ज़ाय हुए। बिलाखिर जब फिरौन हर तरफ से अपनी खुदाई को कामयाब बनाने से मायूस हो गया तो हुक्म दिया कि बनी इसराइल को कैद से रहा कर दिया जाए और उनके साथ सख्ती खत्म कर दी जाए। चुनांचे सब कैद से रहा हो गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी नजात के लिए प्रोग्राम मुरतब करने में कामयाबी नसीब हुई। मुतअद्दिद अज़ाबों में मुब्तला होने के बाद फिर बनी इसराइल को कैद और बंद से रहा तो कर दिया, लेकिन उनको कहीं बाहर जाने की इजाजत न थी। इसका यह ख्याल था कि अगर ये मिस्र से चले जाएंगे तो बहुत से मुल्की निज़ाम दिरहम बरहम हो जाएंगे और मुल्क की आबादकारी में काफी कमी पैदा हो जाएगी, क्योंकि तादाद लाखों के हिसाब में है और बहुत काफी है। लेकिन रिहाई के बाद वो उन लोगों को कामे मिस्र पर मजबूर करके कामयाब ना हो सका। मौरिखीन का बयान है कि रिहाई के थोड़े दिनों बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने तरन मिस्र का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अयान वाशराफ बनी इसराइल को तलब फरमाकर उनके सामने वही के मजमून को दोहराया और कहा, तुम लोग मिस्र से निकल चलने के लिए तैयारी करो और इसके लिए 1 माह की मुद्दत मायर कर दी। वो लोग अपनी अवाम को तैयार करते रहे और सारी तैयारी पूरी तेजी के साथ होती रही, लेकिन रवानगी का जब इरादा करते थे कोई ना कोई रुकावट पैदा हो जाती थी। यहाँ तक कि 1 माह की मुद्दत गुजर गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उन लोगों को जमा करके हिदायत की कि रवानगी में जल्दी से काम लो। इन लोगों ने कहा कि हम तो पूरी जल्दी से काम कर रहे हैं, लेकिन एक मुश्किल की वजह से अब देर हो रही है, वरना हम तैयार हो चुके हैं। बिलाखिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुफिया ऐलान किया कि फला मकाम पर तुलू कमर के फौरन बाद सब लोग जमा हो जाए। वो सब इस मकाम पर जमा हो गए जिनकी तादाद 18,80,000 थी। जब आधी रात करीब थी और पूरी आधी रात को वहाँ से रवाना हो गए। एक रवायत में है कि बनी इसराइल इस दिन को जिस दिन उन्हें आज़ादी मिली थी यौम ईद करार देते हैं। अलगर्ज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर रवाना हुए और रवानगी का अंदाज ये करार दिया कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम को मुकदमे के तौर पर अपने गिरोह के आगे किया और इस बात यहूद और लावी की नस्ल से जो सरदार थे उनको मेमने और मियसरा पर रखा और यूशा बिन नून नीज अशरफ सिफत यूसे व आबन यामीन को कल्ब में रखा और खुद सबसे पीछे हो गए। फिर ये सब एक मकाम एन अशम्स पर मंजिल गिरोह होकर आगे बढ़े और बेमकाम गारे मुँह जाकर ठहर गए। फिर सुबह होते ही वहाँ से रवाना हुए। इसी तरह मंजिलें मारते हुए चले जा रहे थे, यहाँ तक के दरियाए बैकरा कुलजम के किनारे जा पहुँचे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आधी रात को चले थे। सुबह को फिरौन और फिरौनियों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और जुमला बनी इसराइल के चले जाने की इत्तला मिली तो फिरौन ने फौरन लश्कर जमा करने का हुक्म दिया और पूरी तैयारी के साथ पीछा करने का इरादा किया। एक रवायत की बिना पर फिरौन ने 24 लाख का लश्कर तैयार कर लिया, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास 6,70,000 नौजवान थे और उनके पास कोई जंग का सामान न था। सुबह को जब फिरौन रवाना होने वाला था कि एक ही दफा कप्तियों में ऐसी बीमारी पैदा हो गई कि तकरीबन हर घर से कुंवारी लड़कियां और औरतें फौत हो गई। फिरौन वाले इनकी तजवीज़ व तदफीन में मशगूल हो गए। यहाँ तक कि सारा दिन गुजर गया और सारी रात खत्म हो गई। फिर दूसरे दिन सुबह फिरौन और फिरौनियों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को तलाश करने के लिए रवाना हुए और सिर्फ 6 घंटे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर के नजदीक पहुंच गए। लश्कर फिरौन का पहुंचना था कि बनी इसराइल में फरियाद और वावेला का शोर मच गया। कुरान मजीद की सूरा शुअरा आयत नंबर 61 में इरशाद होता है, जब दोनों ग्रोहों का आमना सामना हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी कहने लगे, अब तो हम फिरौन वालों के नरगे में आ गए हैं और बच निकलने की कोई राह नजर नहीं आती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि घबराओ नहीं, खुदा ने हर किस्म की हिफाजत का वादा किया है और इसका वादा गलत नहीं हो सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब भी उन लोगों को समझा ही रहे थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ पहुंचे और उन्होंने कहा कि अब पानी पर अपने असा को मारी रास्ता बन जाएगा। चुनांचे उन्होंने अपना असा पानी पर मारा और ता आखिर वसी रास्ता बन गया। अपने बनी इसराइल से कहा कि तुम सब इसमें दाखिल हो जाओ। उन्होंने कहा कि हम 12 कबाइल हैं, एक रास्ते से न जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 11 मकामात पर और असा मारा और 12 रास्ते हो गए। तब ये दाखिल हो गए, लेकिन फिर ये एतराज किया कि हम रास्ता चल रहे हैं। एक कफील को दूसरे की खबर नहीं, लिहाजा ऐसा इंतजाम किया जाए कि एक दूसरे को देखते जाएं। चनाचा अपने पानी की हर दीवार पर असा मारा
اور اسے حکم دیا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تاک یعنی روشندان بن جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر تک باہر رہے، اور جب یہ سب پانی میں داخل ہو گئے تو آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے اور 4 گھنٹوں میں سارا راستہ طے کیا گیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کا آخری حصہ پانی میں رہ گیا تھا کہ ادھر فرعون کا ابتدائی لشکر پانی میں داخل ہو گیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی سے برآمد ہوئے اور ادھر فرعون سارا کا سارا پانی میں داخل ہو گیا۔ خدا نے ہوا کو حکم دیا، اس نے پانی کی تہوں اور دیواروں کو ملا دیا اور دریا بے دستور دریا بن گیا، اور سب فرعونی اور فرعون پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ قرآن مجید کی سورہ شعراء آیت نمبر 66 میں ارشاد ہوتا ہے، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرتے وقت فرعون نے ایمان کا اظہار کیا، مگر چونکہ آخر وقت ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، اس لیے اس کو بھی ایمان لانا فائدہ نہ پہنچا سکا۔ قرآن مجید کی سورہ یونس آیت نمبر 90 میں ارشاد ہوتا ہے، اب جب فرعون غوطے کھانے لگا تو اس نے کہا، میں ایمان لے آیا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قرآن مجید کی سورہ یونس آیت نمبر 90 میں ارشاد ہوتا ہے، تو اب ایمان لایا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی اور طغیان کرنے والوں، زمین پر فساد کرنے والوں اور تباہ کاروں کی صف میں تھا۔ جب حضرت امام رضا سے پوچھا گیا کہ جبکہ فرعون نے ایمان کا اظہار کر دیا تھا تو پھر خدا نے اسے غرق کیوں کر دیا؟ اپنے ارشاد فرمایا، وہ اس وقت ایمان لایا تھا جب ان پر عذاب آن پڑا تھا، اور ایسی صورت میں ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے، اور یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگلے اور پچھلے سب کے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔